پاک کلام جو رومیوں کے خط کے 6 باب کی 6 آیت سے 11ویں آیت تک لکھا گیا، وہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ رومیوں کا خط 6 باب 6 آیت سے 11ویں آیت تک خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے: چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مشروب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں، کیونکہ جو موا وہ گناہ سے بری ہوا۔ پس جب ہم مسیح کے ساتھ موئے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ جئیں گے بھی، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر نہیں مرنے کا، موت کا پھر اس پر اختیار نہیں ہونے کا، کیونکہ مسیح جو موا گناہ کے اعتبار سے ایک بار موا، مگر اب جو جیتا ہے تو خدا کے اعتبار سے جیتا۔ اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ آئیے ایک دفعہ پھر اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائے اور دعا مانگے۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، ہم بڑی عاجزی، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں تیرے فضل کے تخت کے سامنے آئے ہیں، تیری شکر گزاری کرتے ہوئے کہ تو ہمارا خدا باپ ہے۔ تو نے ہمیں یہ فضل بخشا کہ آج تیرے حضور اکٹھے ہوں، تیری عبادت اور پرستش کر سکے۔ تیرا ادنا خادم اپنے تمام گناہوں کا اقرار کر کے تیرے حضور حاضر ہے۔ رحیم باپ اپنا کرم کر، کیونکہ میرا علم اور میری عقل ناقص ہے، تیرے پاک روح کی رہنمائی میں اسی طرح سننے والوں کو برکت دے، اور یہ فضل عطا کر کے ہم سارے نہ محض سننے والے بلکہ تیرے پاک کلام پر عمل کرنے والے بن، روح القدس کے وسیلے سے قائلیت پائیں اور یہ کلام ہمارے دلوں میں جگہ پائے، اس پر عمل کر کے 100 گنا پھل لا سکے۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ ہم نے سب نے مل کر رومیوں کے خط کے 6 باب کی پہلی 14 آیات پڑھی ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے 6 آیت سے 11ویں آیت تک پڑھا۔ آج جو ان آیات کی بنیاد پر ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ کیا ہم گناہ کے اعتبار سے مردہ ہیں؟ پھر سن لیجئے کہ آج کا مضمون کیا ہے۔ کیا ہم گناہ کے اعتبار سے مردہ ہیں؟ اور یہاں اس باب میں اور خاص طور سے جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، پولس رسول یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم گناہ سے بری ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم سارے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہم گناہ سے بری ہو سکتے ہیں؟ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ خدا باپ
جو ہمارا آسمانی باپ ہے، اس کی طرف سے ہمیں بہت سی برکات ملی، اور حقیقت یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ ہم خدا کی محبت کی گہرائی اور چوڑائی کو سمجھنے کے لیے اہل نہیں ہو سکتے، اور یہ ایک ایسی سچائی ہے جسے کسی صورت میں جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ آج کلام مقدس کی روشنی میں میں اس بات کو بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ سب کچھ جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا کی مدد سے کر سکتے ہیں، بات غور سے سننے والی ہے، کہ وہ سارا کچھ جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا کی مدد سے کر سکتے ہیں، دراصل یہ سب کچھ یسوع مسیح کے سبب ہے جو ہمارے اندر ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ذات میں کس قدر اچھے یا مضبوط یا نیک انسان ہیں۔ روح القدس کے وسیلے یسوع ہی وہ سبب یا وسیلہ ہے جس کے باعث ہم ایک فتح مند زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ آج کلام مقدس کی روشنی میں ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے جو میں نے شروع میں آپ سے کیا، کہ ہم گناہ سے بری ہو سکتے ہیں۔ کیا ہم سب اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ تو ان آیات میں یا اس باب میں رسول کی معرفت ہمیں بتایا گیا کہ ہاں، ہم گناہ سے بری ہو سکتے ہیں اور ایک فاتحانہ زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ کیوں بنا؟ اس لیے کہ اب ہم گناہ کے غلام نہیں رہے۔ کیا آپ کا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ آپ اب گناہ کے غلام نہیں رہے؟ اور ایک اور سوال یہاں ہمارے سامنے یہ ہے کہ کیا ہم نے جو فتح دینے کے لیے یسوع مسیح اس دنیا میں آیا، اس فتح کا تجربہ کیا ہے اپنی زندگی میں؟ آئیے دیکھیں کہ رومیوں کے نام خط کا 6واں باب جو ہے، اس میں اس سوال کہ کیا کوئی گناہ سے بری ہو سکتا ہے کا کیا جواب دیا گیا۔ پہلی 4 آیات پڑھ رہا ہوں اس کے جواب کے لیے کہ کیا کوئی گناہ سے بری ہو سکتا ہے۔ سنیے کیا لکھا ہے۔ پس ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں۔ ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے، کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمے کے وسیلے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلے سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ یہ ہے اس سوال کا جواب۔ اب اس سے پیشتر کہ میں اپنے پیغام میں آگے بڑھوں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پولس رسول اس 6 باب میں جو کچھ بیان کرتا ہے، اس تک وہ
کس دلیل کے ساتھ پہنچا یا کن باتوں کے ساتھ وہ اس چھٹے باب تک پہنچتا ہے؟ پہلی بات، اگر آپ رومیوں کے خط کا پہلا اور دوسرا باب پڑھیں اور اس پر غور کریں تو رسول اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ کس طرح بنی نوع انسان خدا کے حضور جواب دے۔ کسی کو بھی عدالت سے فرار نہیں ہے، کوئی بھی خدا کی عدالت سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے اور صلیب کے وسیلے نجات پانے کا ایک راستہ مہیا کیا ہے، ایک ذریعہ مہیا کیا ہے۔ یسوع مسیح، اس کی موت اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلے، یہ راستہ ہے، یہ ذریعہ ہے۔ اگر ہم اسے قبول کرنے کا انتخاب کرتے ہیں، یعنی یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، اپنا خداوند تسلیم کرتے ہیں، تو ہمارے پاس نجات کی راہ ہے۔ اگر کوئی اسے قبول نہیں کرتا تو وہ جان لے کہ اس کے پاس نجات کی راہ نہیں۔ تیسرے اور چوتھے باب میں دوسری دلیل دینا چاہتا ہوں کہ رسول ہمیں یہ بتاتا ہے اور یاد دلاتا ہے بلکہ کہ کوئی بھی اپنی خوبیوں یا اپنی صفات کے باعث راست باز نہیں بن سکتا۔ ہم میں کیا خوبی ہے، کیا راست بازی ہے ہماری، کیا پاکیزگی ہے، کیا صفت ہے ہمارے اندر؟ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیجیے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس قدر نیک، پاک اور اچھا نہیں کہ جس پاکیزگی کا خدا نے تقاضا کیا ہے اس پاکیزگی کے معیار پر پورا اتر سکے۔ اور خدا کی طرف سے پاکیزگی کے اس معیار کو صرف اسی صورت پورا کیا جا سکتا ہے جب کوئی یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتا، ورنہ خدا کی پاکیزگی کے معیار پر کوئی اتر نہیں سکتا، کیونکہ جب ہم یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں گے تو وہ ہماری راست بازی بن جاتا ہے۔ ہماری صفات، ہماری خوبیاں کام نہیں آتے۔ یسوع مسیح کی راست بازی کے سبب ہم خدا کے اس معیار پر جس کا وہ تقاضا کرتا ہے پورا اتر سکتے، اسی کے وسیلے ہم راست باز ٹھہرتے ہیں، اور اسی کے وسیلے، کان کھول کر سن لیجیے، یسوع مسیح کے وسیلے ہمیں رد کیے جانے۔ کیا حکم تھا آدم کو ملا؟ جس روز تو نے یہ پھل کھایا تو مرا، رد کیا گیا۔ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے۔ ہم رد کیے گئے، گناہ کے سبب سے ہم رد کر دیے گئے۔ تو خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کے سبب ہم رد کیے جانے کے مقام سے اٹھا کر معافی کے مقام تک آ جاتے ہیں۔ اور معافی کیا ہے کہ موت سے نکل کر زندگی میں آ جاتے ہیں۔ اور اگر اسے اور زیادہ بیان کیا جائے کہ رد کیے جانے کے مقام سے معافی کے مقام تک اور موت سے زندگی کے مقام تک، یہ مقام ہے کیا؟ یہ مقام ہے خدا باپ کے ساتھ ہماری صلح۔ کیا خوبصورت بات اور ہمارے لیے خوشی کا سبب ہے کہ یسوع مسیح کے وسیلے ہم رد کیے جانے کے مقام سے معافی کے مقام تک، یعنی موت سے زندگی کے مقام اور خدا کے ساتھ صلح کے مقام تک آ جاتے ہیں۔
تیسری دلیل رسول 5ویں باب میں پیش کرتا ہے کہ یسوع کو قبول کرنے سے پہلے جب ہم گنہگار ہی تھے تو ہم خدا کے دشمن تھے۔ انسان اپنے گناہوں کے سبب خدا کا دشمن بن جاتا، لیکن جب ہم یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو وہ ہمارے اندر زندہ ہے، وہ ہمیں آسمانی باپ کے ساتھ ملاپ اور امید کے مقام پر لے آتا۔ اب آپ نے دیکھا کہ پہلے باب سے 5ویں باب تک ہمارے سامنے ایک اہم تصویر پیش کی گئی کہ خدا کون ہے اور وہ ہمارے گناہ کے بارے کیا سوچتا۔ خدا قدوس خدا، وہ پاک خدا ہے اور راست باز ہے۔ خدا گناہ اور اس سب سے نفرت کرتا ہے جو گناہ اس کی مخلوق کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ بات پھر سن لیجیے، خدا کو گناہ سے تو نفرت ہے ہی ہے، لیکن گناہ کا جو نتیجہ ہے، جو کچھ گناہ خدا کی مخلوق بنی نوع انسان کے ساتھ کرتا ہے، خدا کو اس سے بھی نفرت ہے۔ خدا کو گناہ کے نتائج سے نفرت ہے۔ اور یاد رکھیے کہ خدا نے جب انسان کو پیدا کیا تھا تو اس نے اس لیے پیدا نہیں کیا تھا کہ ہم اس کے خلاف باغی بن جائیں۔ خدا نے اپنے خلاف، اپنے خالق کے خلاف بغاوت کے لیے ہمیں پیدا نہیں کیا۔ خدا نے ہمیں آزاد کرنے کے لیے یسوع مسیح کی صورت میں وسیلہ مہیا کیا تاکہ ہم اس طریقے سے زندگی بسر کریں جس طریقے سے خدا چاہتا، اپنے پورے دل سے اس سے محبت کرنے اور اس کی خدمت کرنے کے لیے آزاد کیے گئے۔ ہم گناہوں کے لیے آزاد نہیں کیے گئے، بے معنی حسد بغض کے لیے آزاد نہیں کیے گئے، بلکہ اپنے سارے دل سے اس سے محبت کرنے اور اس کی خدمت کے لیے آزاد کیے گئے۔ اور یہ بات ہمیں واپس رومیو کے خط کے 6 باب میں لے آتی ہے۔ پس ہم کیا کہیں؟ غور سے سنیے، پس ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں۔ ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے، کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزارے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خدا نے افسیوں کے خط میں اور پھر مکاشفہ کی کتاب میں بھی اپنا اور ایمانداروں کا تعلق، مسیحیوں کا تعلق جو ہے یا رشتہ جو ہے وہ شادی کی مثال سے بیان کیا گیا۔ مسیحیوں کو مکاشفہ اور افسیوں کی خط میں دلہن کہا گیا، اور جب ہم خدا کے ساتھ اس پاک رشتے میں داخل ہوتے ہیں تو یسوع مسیح خدا کے اکلوتے بیٹے پر ایمان کے ذریعے قبول کرنے کے سبب ایسا کرتے ہیں۔ بات بڑی واضح اور بڑی سادہ ہے کہ خدا کے ساتھ ہمارا دلہن کا رشتہ یسوع مسیح پر ایمان لانے اور اس کے وسیلے نجات پانے سے قائم ہوتا ہے، اور جو اس پر ایمان نہیں لاتے وہ کبھی اس کی دلہن نہیں ہوتی۔ اس واسطے رکشیاں تے گڈیاں تے لکھیا ہوندا ہے اے فلانے دی ملنگنی ہے، اے فلانے دی دیوانی ہے۔ جو یسوع پر ایمان لاتے ہیں وہ اس کی دلہن کا
مرتبہ پاتے ہیں، انہیں یہ اختیار دیا جاتا ہے۔ بہرحال اس طرح دراصل ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم پرانی انسانیت کی طرف سے مر جاتے ہیں، اور یہی آج ہمیں سیکھنا تھا کہ کیا ہم گناہ کے اعتبار سے مردہ ہیں؟ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے ہم کیا کرتے ہیں؟ پرانی انسانیت کی طرف سے مر جاتے ہیں۔ ہماری پوری سوچ یہ ہوتی ہے کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر مارا گیا، اور ہم اپنی پرانی انسانیت کو صلیب پر کینوں سے جڑ دیتے ہیں۔ اور رسول جیسا یہاں بتاتا ہے کہ جس طرح یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، ہماری خاطر گناہ اور موت پر فتح پائی، جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہم بھی اس کے ساتھ ایک نئی زندگی، ایک نئی سوچ کے لیے جی اٹھتے ہیں، اور وہ نئی زندگی یا نئی سوچ جو ہے کلام مقدس میں اسے نیا مخلوق کہا گیا۔ پرانی انسانیت سے ہم مر گئے، ہمیں جو نئی زندگی اور نئی سوچ دی گئی اس کا نام کیا ہے؟ نیا مخلوق۔ لہذا پولس رسول اس پس منظر کے ساتھ ہمیں اس حوالے تک جو ہم نے پڑھا تھا لاتا۔ افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی مسیحی جو مرضی کر لیں، یا بعض اوقات شاید ہم مسیحی بھی یہی سوچتے ہیں کہ جو مرضی کر لو، یسوع مسیح نے ساڈے لیے قربانی تو دیتی ہے، ہم باجی جانا پاویں جو مرضی گناہ کری جائے۔ بڑا واضح جواب کلام مقدس نے دیا ہے۔ یہ بات سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا کا فضل ہمارے گناہ ڈھانپتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کی زندگی جاری رکھیں تاکہ خدا کا فضل زیادہ ہوتا رہے۔ یہی رسول نے کہا تھا، بس ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ دوسری آیت سنیے کیا لکھا ہے۔ ہرگز نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہ ایسی سوچ رکھنی چاہیے۔ ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے، کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزارے؟ جب یسوع مسیح کو قبول کرنے کے وسیلے کوئی شخص گناہ کے اعتبار سے مر جاتا ہے تو وہ دوبارہ اس میں زندگی نہیں گزارتا۔ اگر آپ ابھی تک گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یسوع مسیح میں کبھی گناہ کے اعتبار سے مرے ہی نہیں۔ خدا کے ساتھ یہ تعلق یا یہ رشتہ ایک خاص تعلق یا رشتہ جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، اور خدا ہمیں گناہ کے اس تباہ کن طرز زندگی سے نکال کر ہمیں ابدی زندگی میں لے آتا ہے۔ اب پھر ہم اسی پرانی زندگی میں جائیں۔ خداوند یسوع مسیح کسی صورت بھی نہیں چاہتا کہ اس کی دلہن کہلاتے ہوئے ہم واپس ابلیس کے پاس جائیں، گناہ کی زندگی میں واپس جائیں۔ خدا نے جب 10 احکام دیے تھے تو بہت واضح کر دیا تھا اس نے۔ خروج کی کتاب 20ویں باب کی پہلی 3 آیات پڑھ رہا۔ خدا نے یہ سب باتیں فرمائیں کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ یہاں واضح کر دیا خدا نے پہلے ہی حکم میں کہ کوئی بھی چیز خدا کی جگہ نہیں لے سکتی۔ وہ ہمارا خاندان ہو، ہمارا کاروبار ہو، ہمارے بیوی بچے ہوں، کچھ بھی ہو، کوئی چیز خدا کی جگہ نہیں لے سکتی۔
آپ جانتے ہیں جو کلام مقدس پڑھنے والے ہیں کہ گناہ کیا ہے۔ آپ کسی گناہ کا نام لے لیجیے، جھوٹ، گالی، حرام کاری، نشہ، کوئی دنیا کا گناہ دیکھ لیجئے، کسی گناہ کا نام لے لیجئے، جب آپ اس گناہ کی تہ میں جائیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ خود غرضی ہے۔ حالانکہ ہمارے ہاں خود غرضی کو اور معنی میں لیا جاتا ہے، لیکن کلام مقدس کا مطالعہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ گناہ کوئی بھی ہو، دراصل یہ خود غرضی ہے، اور گناہ وہی کچھ ہماری زندگی میں کرتا ہے جس کی ہم خواہش کرتے ہیں۔ ہماری خواہش شراب پینے کی ہوتی ہے، ہم شراب پیتے ہیں۔ ہماری خواہش جوا کھیلنے کی ہوتی ہے، ہم جوا کھیلتے ہیں۔ ہماری خواہش لڑائی کرنے کی ہوتی ہے، ہم لڑائی کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، حسد، بغض اور کینے کے تابع ہو جاتے ہیں۔ یہ خود غرضی کہلاتا ہے کلام مقدس کی روشنی۔ یہ جانتے ہوئے کہ جو کچھ خدا نے مجھے کرنے کے لیے کہا ہے اس پر کسی اور چیز کو ترجیح دینا گناہ ہے۔ اور اگر ہم سنجیدگی سے دیکھیں تو موجودہ دور کا سب سے بڑا بت، میں نے 20 دفعہ کہا کہ بت پرستی یہ نہیں ہے کہ کسی شبیہ کے سامنے جھکا جائے، مزاروں پر جایا جائے، قبروں پر جایا جائے، پیر پرستی کی جائے۔ موجودہ دور کا سب سے بڑا بت اگر دیکھا جائے تو وہ میں کی رٹ ہے۔ اس سے بڑا بت کوئی نہیں ہے، کسی صورت میں بھی دیکھ لیجیے۔ اپنے دنیا دیکھیے، آپ سارا کچھ دیکھتے ہیں، اپنے ماحول کا، معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہاں تو شکر ہے چلو پھر بھی ڈھکا چھپا ہے، بہت سے دوسرے ممالک میں تو عام ہے نا، قانون بن گیا ہوا۔ بعض لوگوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ جس حالت میں یہ میں کی رٹ ہے، یہ خود غرضی ہے، کہ جس حالت میں خدا نے انہیں پیدا کیا ہے وہ انہیں پسند ہی نہیں ہے۔ اور یہاں تک افسوس کی بات ہے کہ اپنی جنس تبدیل کر لیتے ہیں۔ کڑیاں منڈے والے کپڑے پائی پھر دیاں نے، منڈے والے فیشن کری پھر دیاں نے، منڈے کڑیاں والے فیشن کری پھر دینے، انہوں نے کپڑے پائی پھر دے۔ یہ کیا ہے؟ خود غرضی ہے، خدا کے خلاف بغاوت ہے۔ بعض اوقات ہم کسی کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلاتے رہتے ہیں۔ جب ہمیں اپنی پسند یا خواہش کی چیز نہیں ملتی تو ہم بالکل بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں، پاویں ساڈی عمر 70 سال ہوئے، 50 سال ہوئے یا 40 سال ہوئے۔ دراصل یہ سب کچھ خود غرضی ہے، اور خود غرضی جو ہے یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے، اور اگر ہم نے گناہ سے جدائی اختیار نہ کی، ہم گناہ کے اعتبار سے مر نہ گئے، تو پھر ہم خدا کی حضوری سے جدا ہو جاتے ہیں، اور یہ گناہ ہمیں خدا سے جدا کر دے گا۔ 6 اور 7 آیت سنیے کیا لکھا ہے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں۔ کیونکہ جو موا وہ گناہ سے بری ہوا۔ یہی تھا نا جہاں سے پیغام میں نے شروع کیا تھا۔ اگر ہم یسوع مسیح میں گناہ کے اعتبار سے مرے نہیں ہیں تو ہم گناہ سے بری بھی نہیں ہوئے۔ اب جبکہ ہم گناہ کے غلام تھے تو ہم جانتے ہیں
کہ خود غرضی یا اپنے آپ کو ترجیح دینے کے کیا معنی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ہم جانتے ہیں کہ اس غلامی سے باہر نکلنے کے لیے ہمیں مدد کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ گناہ کی اس غلامی سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ اور یاد رکھیں کہ جہاں خود غرضی ہوگی وہاں گناہ کی غلامی ڈیرے جمائے رکھتی ہے، وہ وہاں سے جاتی نہیں، بلکہ خود غرضی ہماری زندگی پر راج کرتی ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں تبدیلی کیا ہے؟ تبدیلی یہ آئی کہ یسوع مسیح کو قبول کرنے کے سبب وہ ہمارے دلوں میں آیا، ہمیں گناہوں سے معافی ملی، ہم اپنے گناہ کے ماضی سے پاک صاف ہوئے، اس نے ہمارا پرانا دل لے لیا اور جو خود غرضی کی خواہشات سے بھرا ہوا دل تھا اس کی جگہ ہمیں اس نے ایک نیا دل بخش دیا۔ حزقیل کی کتاب کے 18ویں باب کی 31ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ میں تمہیں ایک نیا دل بخشوں گا۔ وہ دل، جب وہ دل وہ بخشتا ہے تو وہ دل پھر کسی اور چیز کے لیے نہیں دھڑکتا، بلکہ وہ صرف یسوع مسیح کے لیے دھڑکتا۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، بطور مسیحی جس کسی کو بھی خدا نے نیا دل بخشا ہے، کیا ہم اب بھی گناہ کرتے رہے؟ نیا دل پانے کے بعد بھی گناہ کرتے رہے؟ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں نیا دل نہیں بخشا۔ ہاں، ایک بات ضرور ہے جس کا میں یہاں ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم گناہ کرتے نہیں رہتے۔ ہاں، اس دنیا میں رہتے ہوئے گناہ ہم سے سرزد ہو سکتا ہے، لیکن ارادتاً نہیں ہم کرتے، اپنا طرز زندگی نہیں اس کو بنا لیتے۔ وقتاً فوقتاً ہم سے ہو سکتا ہے، جیسا پولس رسول رومیو کے خط کے 7ویں باب کی 15ویں آیت سے 19ویں آیت تک اگر آپ پڑھیں تو وہاں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم گناہ کے تابع نہیں رہے۔ ہم سے ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس کو اپنا طریقہ حیات نہیں بنا لیتے، اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا لیتے۔ اس حالت میں جب ہم سے گناہ سرزد ہوتا یسوع کو قبول کرنے کے بعد، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فوراً اپنے خدا کے حضور جھکتے ہیں، ہم اس کے لیے معافی مانگتے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو مثال دی، یہ کبھی سنگل بنتا دیکھ، ہر گھڑی جو ہے وہ دوسری گھڑی کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور اگر ہر گھڑی جو ہے وہ دوسری گھڑی کے ساتھ نہ جڑے تو کبھی سنگل بن سکتی؟ کوئی چیز اس سے باندھی جا سکتی ہے؟ نہیں باندھی جا سکتی۔ اسی طرح ہماری زندگی میں گناہ جب سرزد ہوا، اسے خدا کے حضور جھک کے معافی مانگ کے اس گھڑی کو ختم کر دو تو کبھی سنگل نہیں بنے گا جو آپ کو اپنے لپیٹ میں لے لے۔ لپیٹ میں اسی وقت لیتا ہے جب ہم گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں اور شرمندگی بھی نہیں محسوس کرتے اور خدا کے حضور معافی بھی نہیں مانگتے۔ ہم خدا کے حضور پھر وہ ایماندار جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند میں آئندہ ایسا نہیں کروں۔ یہ ہے خدا کے ساتھ رشتے میں بالغ ہونا یا ترقی کرنا۔ اس طرح ترقی ہوتی ہے کہ ہم گناہ نہ کریں، گناہ کو اپنا طرز زندگی نہ بنائیں، اور جب کبھی ہو جائے تو فوراً خدا کے حضور جھک کر معافی مانگیں۔ فرض کیجیے کسی کو خدا نخواستہ مہلک کینسر ہو جائے اور خدا اس کو شفا دے، کبھی وہ چاہے گا، کبھی وہ خواہش کرے گا کہ مجھے دوبارہ کینسر ہو جائے؟ نہیں کرے گا۔ تو جب آپ کو خدا نے
گناہ کے کینسر سے رہائی دے دی ہے، تو آپ کیوں گناہ کو اپنی زندگی میں بار بار دعوت دیتے ہو؟ اور کینسر تو صرف آپ کو مار دے گا نا، ہلاک کر دے گا، لیکن گناہ آپ کو ابدی ہلاکت میں لے جائے گا، ابدیت کی صورت میں آپ کو قیمت چکانا پڑے گا۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، لہذا پولس رسول کی معرفت آئیے دیکھیں کہ ہمارے ماضی کے بارے، پچھلی زندگی کے بارے کیا کہا گیا۔ 11ویں آیت سے 14ویں آیت تک پڑھ رہا ہوں، اگرچہ ہم سب نے مل کر پڑھا تھا، لیکن ایک دفعہ پھر پڑھ رہا ہوں، سنیے۔ اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ سمجھو، مردہ، مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو، اور اپنے اعضاء ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کیا کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو، اور اپنے اعضاء راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو، اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت۔ خداوند کا شکر کیجیے اس بات کے لیے۔ عزیز بھائیوں، آئیے اپنے آپ کو آج گناہ کے اعتبار سے مردہ سمجھیں۔ ہمارے فانی بدن میں گناہ بادشاہی نہ کرے، ہم اپنے اعضاء ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کریں۔ کیا عظیم خوشخبری! اس سے بڑی خوشخبری کیا ہے؟ کیونکہ ہم شریعت کے نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہیں۔ اب گناہ ہمارا آقا نہیں رہا، اب ہم گناہ کے غلام نہیں رہے بلکہ فضل کے ماتحت۔ سوچیے، پھر کہہ رہا ہوں سوچیے، کیا آپ گناہ سے بری ہیں؟ بری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کر نہیں سکتے، بلکہ جو یسوع مسیح کرنے کے لیے آیا تھا اس کی بات کر رہا ہوں۔ کیا آپ گناہ سے بری ہیں؟ کیا آپ نے یسوع کے وسیلے نجات کا مفت تحفہ پا لیا ہے؟ مفت بخشش کا تجربہ کر لیا ہے؟ اگر آپ نے یسوع مسیح کے وسیلے نجات کا مفت تحفہ اور مفت بخشش پا لی، تو کیا آپ اپنی زندگی میں اب بھی گناہ کو دعوت دے رہے ہیں؟ عزیزو، کلام مقدس بالکل واضح ہے کہ ایسا نہ کریں۔ اپنے اعضاء ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کریں۔ آپ ایک ایسی زندگی بسر کرنا سیکھ سکتے ہیں جو خدا کی فرما برداری اور خدا کے ساتھ میل میں بسر، کیونکہ اب کوئی ڈر نہیں رہا، اب کوئی خوف نہیں رہا۔ کیوں؟ اب سزا کا حکم نہیں۔ یہ دنیا جو افراتفری کی دنیا ہے، اس میں بھی ہم سلامتی، امن اور امید کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہیں، کیونکہ خداوند کے کلام نے ہمیں یہ دلیری دی ہے۔ 8ویں باب کی پہلی آیت، پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ آمین۔ خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو اس بات کے لیے۔ آج سوچ لیجیے، کیا یسوع مسیح کے وسیلے آپ گناہ سے بری ہیں؟ آپ گناہ کے اعتبار سے مر گئے ہیں؟ خداوند آپ سب کو برکت دے اور یہ فضل بخشے کہ آپ گناہ کے اعتبار سے مردہ ہو کر
اپنی زندگی بسر کریں۔ اب دعا مانگیں۔ خداوند مسیح یسوع میں ہمارے رحیم باپ، بڑی عاجزی، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ تیرے فضل کے تخت کے سامنے آئے ہیں، تیرے پاک کلام کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہوئے جو تو نے اپنے نبیوں، رسولوں اور مقدسین کی معرفت بخش دے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنے والے بنے۔ تیری شکر گزاری کرتے ہیں اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے لیے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو تو نے اسے اس دنیا میں بھیجا، اور جو اس پر ایمان لے آتے ہیں وہ ہلاک نہیں ہوتے بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں۔ بخش خداوند کہ آج سے ہم گناہ کے اعتبار سے اپنے آپ کو مردہ کریں، یسوع مسیح میں زندگی بسر کریں، گناہ سے پاک زندگی بسر کریں، گناہ کو اپنی زندگی سے یسوع مسیح کے وسیلے سے نکال دیں۔ تیرے فضل سے گناہ کا ہماری زندگی پر اختیار نہ رہے۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتے سزادی کے لیے کہ ہم گناہ کی غلامی سے نکل گئے۔ اب ہم شریعت کے ماتحت نہیں، اب ہم فضل کے تحت تیرا شکر کریں۔ بخش خداوند کہ یہ پیغام ہمارے لیے برکت کا سبب ہے، اس پر عمل کر کے تیرے لائق چال چل سکے۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں۔